مقصود کائنات بھیجا، جانے کائنات بھیجا، پہچانے کائنات بھیجا، بی بی آمینہ کا نام محبوب اویس و بلال حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کو بھیجا۔ ہم نے احسان کیا۔ قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھیں، اللہ رب العزت جل وعلا نے کہیں یہ نہیں فرمایا بندیو میں آسمان بنایا تو میں نے احسان کیا۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا زمین بنائی میں نے احسان کیا۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا زمین و آسمان کے مابین ہر شے کی تخلیق کی میں نے احسان کیا، پر جس کے صدقے دیا رب کائنات نے یہ احسان جتا کر بتا دیا، یاد رکھنا کیا وہ جو پیغام خدا ہے شاید چراغ گولڑا پیر مہر علی شاہ نے اپنی محبتوں کے اظہار میں اس کا ترجمہ کر کے کہا ہے کہ یاد رکھنا کوئی مصر نہ ڈھولن گی جب کر مہر علی اتھے جان ہم نے وہ نبی عطا کیا، وہ محبوب عطا کیا ہے۔ اور بات چراغ گولڑا کی آئی تو میرے ذہن میں ایک اور بات آ گئی۔ قبلہ بابو جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ونور اللہ مرقدہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس وقت آپ کے دور میں آپ کا ایک محبوب قوال ہوا کرتا تھا، تو عرض کرنے لگا بابو جی کی اجازت دیو کہ یہ جڑا تساں دا محبوب ہے اساں اپنے گران لے ونجا ایک تھوڑی اتھے حاضری پیش کرے۔ بابو جی صاحب نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو آج مرکز اہل سنت دربار مقدس میں آنے والوں اپنے دل کی تختی پہ لکھنا۔ بابو جی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اوہ سنیا محبوب بھی کوئی دیون والی شے ہے، محبوب بھی کوئی دیون والی شے ہے، اے رب ہی ہے جس اپنا محبوب دیتا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے مبعوث کیا اپنا پیارا نبی، بھیجا اپنا پیارا نبی اور بھیج کر احسان کیا تم نے۔ تو یہ جو ہم آج مجلس کریمہ محفل پاک اور یہ کانفرنس اور یہ جشن عید میلاد النبی سجائے بیٹھے ہیں، یہ اللہ کے اس احسان پر ہدیہ تشکر پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ پر ہر کسی کے آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں تقریرہ اسی کریے بات اتھے تے اسی اپنی بیٹری چارج کرانا آنے، تو یہاں آنے کا بھی ہمارا کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا۔ آپ کے آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، ریزن ہوگا۔ تو خدا نے اپنے محبوب کو بھیجا، خدا بھی تو کوئی ریزن ہو سی نا دے مفتی ریزن، کوئی اس کی وجہ ہوگی۔ تو اللہ نے قرآن مجید کے اسی حصے میں آگے ارشاد فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ ہم نے محبوب بھیجا کہ وہ تمہیں آ کر آیات کا پیغام دے اور آیات سکھائے۔ علماء خلفاء تشریف فرما ہے یہاں آیات کے دو معنی ہیں، ایک نشانی، دوسرا آیات قرآنی۔ ایک نشانی، دوسرا آیات قرآنی۔ یتلو علیہم آیاتہ، رب کائنات نے فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو اس لیے بھیجا، اس لیے مبعوث کیا کہ وہ تمہیں الرحمن کی نشانیاں بھی دکھائے اور اس کے قرآن کی آیات بھی پڑھ کر سنائے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، باہر تو ہر کوئی صاف کر لیتا ہے نا، باہر تو ہر کوئی شیمپو لگائے، شاور جل لگائے، صابن کا استعمال کرے، صاف کرنے کی اپنے آپ کو کوشش کرتا ہے، اندر پاک کرنا ہوگا۔ یہ جو اندر ہے نا اس کے لیے آپ کو پاک ہونے کے پاک ملے، بن پاکی پاک نہ ملے گا۔ سارا جسم دھوڑ کو دو ان کو دھو لے، ٹکڑا دل کا۔ یہ جو دل ہے نا اس کی صفائی کی بھی ضرورت ہے۔ تو وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیے کا اہتمام کرنے کے لیے ہم نے اپنا محبوب، تمہیں اندر کی پاکی سکھانے کے لیے ہم نے اپنا محبوب بھیجا، تمہارے اندر کو اپنی نگاہ سے پاک کرنے کے لیے ہم نے اپنا محبوب
کو حکمت کی تعلیم دینے کے لیے ہم نے اپنا محبوب بھیجا۔ یا اللہ اس کی ضرورت کیا تھی؟ یہ ساری کی ساری تعلیمات دینا اور ان معاملات کی جائیں، ان معاملات کے لیے اپنے محبوب کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر قرآن بولا، اس نے لب بولا، رس بولا، اور قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، تم ضَلَالًا بَعِيدًا، تم خدا سے دور تھے، تم خدا رب العزت جل وعلا سے دور تھے، تم اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کی قدر نہ کرنے والے تھے، تو ہم نے اس قدر کو جگانے کے لیے اور اپنی رحمتوں، راحتوں، سکونوں، نعمت کی عظمت اور وقار کو سمجھانے کے لیے اپنا محبوب بھیجا، کیونکہ تم ضلالا بعیدا، تم بہت دور تھے، ہم نے اپنا محبوب بھیجا تو تمہیں وہ ہمارے قریب لایا۔ اب یہاں آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں قابل توجہ، صرف ترجمہ کیا ہے، آخری جملہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ جو محبوب جس کا ہم میلاد منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، بلکہ یہاں پر نقشبندیوں کے امام حضرت جناب سیدنا ابا بکر صدیق، بلکہ مجھے اس طرح کہنے دیجئے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے منسوب کہ آپ نے فرمایا من انفق درہما علی قراءت مولود النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ۔ جناب صدیق اکبر نقشبندیوں کے امام فرماتے ہیں کہ جو ایک درہم، سبحان اللہ، ایک پاؤنڈ، ایک دراہم، دنانیر، روپیے، جو ایک درہم بھی میلاد مصطفیٰ منانے اور سجانے کے لیے استعمال کرے گا، حضرت جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں وہ میرے ساتھ ہوگا جنت میں۔ یہاں رک کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، صدیق کدھر ہوں گے؟ ذرا سوچئے نا، صدیق کدھر ہوں گے؟ تو معلوم یہ ہوا صدیق ادھر ہوں گے جہاں صدق بانٹنے والا تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء جناب رسول اللہ ہوں گے۔ پتہ یہ چلا تو دنیا میں سرکار کی آمد کا جشن منائے گا، میلاد منائے گا، کل بروز قیامت بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا۔ تو پھر میں سائنٹسٹی کا عقیدہ کیوں نہ بیان کروں؟ سائنٹسٹی کہتا ہے ہر دم دل نو شاد کرا، اپنے گھر آباد کران گے، ہر دم دل نو شاد کران گے، اپنے گھر آباد کران گے، حشر تے پورے جے رب چایا، قبر دے وچ میلاد کران گے، قبر دے وچ میلاد۔ ہاتھاں نوں ٹھنڈے بنا لو، آخری بار جملہ پڑھ لو،